وزیر اعلیٰ محسن نقوی صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے کمر بستہ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کو جدید آلات ملیں گے۔ بیڈز اور ضروری فرنیچر بھی خریدا جائے گا۔ اپ گریڈ ہسپتالوں میں جدید ویل چیئرز، ایکس رے، LED اور بیبی کارٹ مہیا کیا جائے گا۔ ویٹنگ ایریا کے لیے نئے بینچ اور ڈاکٹرز روم میں نیا فرنیچر فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے سامان خریدنے کی منظوری دے دی، جلد تکمیل کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت میگا پروجیکٹس پر اجلاس۔ کمشنر سلور سعید، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی ویڈیو لنک شرکت۔ الائڈ ہاسپٹل، عبداللہ پور فلائی اوور، جھمرا فلائی اوور، پرانی سبزی منڈی، پبلک پارک اور سیف سٹی پروجیکٹس پر بریفنگ دی۔ کمشنر سلور سعید نے الائڈ ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن 31 جنوری تک مکمل ہونے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا معیار یقینی بنانے کا حکم۔ سانحہ 9 مئی کے لیے نئے سال میں بھی آفٹر شاکس۔ فیصل آباد کے عہدیداران کے ساتھ 45 PTI رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ پنجاب فیض اللہ کموکا، فاروق حبیب، لطیف نظر گجر، شہباز گل، کریم اللہ کموکا اور دیگر شامل۔ SP آفس جلانے کی دھمکی کے الزام میں نون لیگی امیدوار سابق وزیر عابد شیر علی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے زیر سماعت استغاثہ میں 11 جنوری کے لیے وارنٹ جاری کیے۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ، فیصل آباد ڈویژن میں 80 سے زائد اپیلوں پر نوٹس جاری۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف 8 اپیلیں مسترد۔ جسٹس اسد جاوید پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے 153 اپیلوں پر سماعت کی۔ عام انتخابات کی تیاریوں کا فائنل مرحلہ، کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت اعلی اجلاس۔ RPO ڈاکٹر عابد خان، بریگیڈیئر افتخار، بریگیڈیئر سعید، DC فیصل آباد، CPO محمد علی ضیاء اور دیگر شریک ہوئے۔ ریجنل الیکشن کمشنر شبیر عباس بخاری، جھنگ، ٹوبہ اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز، DPOز اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز کی ویڈیو لنک شرکت۔ بریفنگ میں بتایا گیا ڈویژن میں ووٹرز کی تعداد 95,12,747 ہے۔ 18,494 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ افسران نے امن و امان کی بحالی یقینی بنانے کے عزم کو دہرایا۔ گلوبل ٹیکسنگ میں انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ DC محمد نعیم کی حساس پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمرے نصب کرنے کی ہدایت۔ پولنگ سکیم مکمل، ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصل آباد کی قومی اسمبلی کے حلقوں میں ووٹرز کی تعداد کی تفصیلات جاری کر دی۔ ضلع بھر میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 52,97,000 ہے۔ سمندری کا NA 98 5,79,000 ووٹوں کے ساتھ سب سے بڑا حلقہ قرار۔ NA 99 ڈچکوٹ کے سب سے کم 4,51,437 ووٹس ہیں۔ ڈویژن میں عام انتخابات میں پولنگ اسٹیشنوں کے لیے استعمال ہونے والے درجنوں سرکاری اسکول 4 دیواری سے محروم۔ ضلع فیصل آباد کے 25، سمندری کے 11، تحصیل صدر کے 15 اسکول 4 دیواری سے محروم نکلے۔ 4 دیواری کے لیے 25 کروڑ کے فنڈز درکار۔ محکمہ تعلیم نے ڈپٹی کمشنر آفس سے فنڈز مانگ لیے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کے لیے جلسوں کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مختلف شہروں میں 30 سے زائد جلسے کریں گے۔ بلاول بھٹو اپنا پہلا جلسہ فیصل آباد کی تحصیل تانیہ والا میں 11 جنوری کو کریں گے۔ 23 جنوری کو چنیوٹ میں بھی پیپلز پارٹی کا جلسہ عام ہوگا۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریاں، جماعت اسلامی چنیوٹ نے 2 قومی اور 4 صوبائی نشستوں پر ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ NA 93 سے اور PP 94 سے ذوالفقار علی شاہ امیدوار ہوں گے۔ PP 95 سے چودھری اسلام اور PP 96 سے اسامہ علی ثاقب میدان میں اتریں گے۔ PP 97 سے میاں عبدالقیوم ہنجرہ الیکشن لڑیں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں امیدواروں نے الیکشن سے پہلے اپنا منشور پیش کر دیا۔ امیدوار NA 106 جنید انوار، نیلم جبار اور چودھری تنویر نے پریس کلب میں صحافیوں کو منشور سے آگاہ کیا۔ پینے کا صاف پانی اولین ترجیح، علاقہ کی تعمیر و ترقی اور خواتین کے لیے آواز بلند کرنے کا عزم۔ رجانہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی زور پکڑنے لگی۔ امیدوار قومی اسمبلی چودھری جنید انوار کی مہوٹیاں والا 268 آمد،
امیدوار صوبائی اسمبلی ایوب خان گادھی، مسعود خان گادھی، میاں محمد رفیق سمیت دیگر ہمراہ تھے۔ امیدواروں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ امیدواروں نے ڈیرہ عمران مہوٹا پر فرخ اقبال سمیت دیگر سے ملاقات کی۔ کمالیہ میں بڑے سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیروں کے درمیان ایک محنت کش بھی انتخابی دوڑ میں شامل۔ عوامی تحریک نے گھروں میں رنگ و روگن کر کے روزی کمانے والے سجاد مسعود کو صوبائی اسمبلی کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ سجاد مسعود الیکشن کیمپین میں مصروف، کہتے ہیں شہری موقع دے، دن رات خدمت کروں گا۔ بجلی صرف مہنگی نہیں، بہت ہی مہنگی۔ نیپرا نے عوام کو ایک بار پھر بڑا جھٹکا لگا دیا۔ بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ فیول پرائس کے ساتھ بقایا جات بھی شامل، اضافی رواں ماہ ہی وصول کیا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ادھر تاجروں اور ملازم پیشہ افراد نے اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے نظام زندگی چلانا مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد میں سوئی گیس غائب ہونا معمول بن گیا۔ گھریلو صارفین گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان۔ وحید گارڈن اور محلے کا علاقوں کے مکینوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ خواتین کہتی ہیں بڑھتی مہنگائی کے ساتھ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی محال کر دی، 2 وقت کا کھانا تک میسر نہیں۔ حکومت بتا دے کب تک ایسا چلے گا۔ فیصل آباد مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ نے ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت کام کرنے والے 5 بنیادی مراکز صحت کو فیل قرار دے دیا۔ LHV اور آیا تعینات نہ ہونے کے سبب خواتین کو ڈیلیوری کی سہولت نہ مل سکی۔ تحصیل تاندیا والا کے 3 اور سمندری کے 2 بنیادی مرکز صحت شامل۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے محکمہ صحت کو رپورٹ جاری کر دی۔ $7,500 پیپ اسکولوں کو فنڈز مل گئے۔ پارٹنر اسکولوں کو 2 ارب 60 کروڑ روپے دے دیے گئے۔ فنڈ سے نومبر 2023 کی ادائیگیاں ممکن ہو سکیں گی۔ پیپ حکام کے مطابق مئی تا اکتوبر کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے۔ دسمبر کی ادائیگیوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کپاس کی پیداوار 81 لاکھ بیل سے تجاوز کر گئی۔ ایک سال میں پیداوار میں ریکارڈ 77% اضافہ۔ اور پاکستان کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن نے گزشتہ سال دسمبر کے اختتام تک کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ پنجاب 40,78,000، سندھ 40,92,000 سے اوپر چلا گیا۔ 2,92,000 بیلز برآمد کی گئی۔ سابق صدر چیمبر ضیاء الحمداد کہتے ہیں اچھی پیداوار سے ٹیکسٹائل کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایکسائز فیصل آباد نے کاٹن ڈیوٹی کا 87% ہدف حاصل کر لیا۔ کپاس پر سالانہ ہدف 66,59,000 روپے مقرر۔ محکمہ ایکسائز نے 59 لاکھ سے زائد کی ریکوری کر لی۔ کپاس کی پیداوار میں اضافہ اور ڈالر کی قدر میں کمی کے باوجود دھاگا سستا نہ ہوا۔ کپڑے کی صنعت سے منسلک صنعتکاروں نے دھاگا 30% سستا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صنعتکار کہتے ہیں وسکوس، پولیسٹر، بابن، پشم اور دیگر تمام کوالٹی دھاگوں کی قیمتیں 30% تک کم کی جائیں۔ مزدور سال بھر وعدوں پر جیتے رہے، نیا سال بھی کوئی خوشخبری نہ لایا۔ مزدور طبقہ 32,000 کی کم از کم اجرت سے تاحال محروم۔ مزدور یونین سراپا احتجاج۔ صدر فرحان جٹ کہتے ہیں جو بھی حکومت آئے اب حق دلائے۔ جنگ میں محکمہ خوراک کی جانب سے شہریوں کو آٹے کی وافر فراہمی کے حوالے سے کریک ڈاؤن۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ فیصل آباد ڈویژن اعجاز سیال نے دکانوں پر آٹے کی فروخت کا جائزہ لیا۔ فلور ملز میں آٹے کی ملاوٹ بارے بھی چیکنگ کی گئی۔ فلور ملز میں ملاوٹ روکنے کے لیے فوڈ انسپیکٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ جنگ میں رواں سال کی پہلی پولیو مہم 8 جنوری سے شروع ہوگی۔ ڈی سی عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت اجلاس، متعلقہ حکام شریک، تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ فیصل آباد چنیور بازار کی میڈیسن مارکیٹ میں ہول سیل کیمسٹ ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات۔ فاروق اعظم نارو بلا مقابلہ صدر اور شیخ آصف انوار بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ حامیوں کی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ فیصل آباد ایکسپریس وے پر ڈیلرز مارکیٹ کا افتتاح۔
तकरीब का एहतमाम 101 ग्रुप ने किया। रजिस्टर्ड डीलर्स की सार्फिन की हमरा शिरकत चीफ कमर्शियल ऑफिसर आसिम इफ्तिखार ने कहा, डीलर्स और क्लाइंट्स को प्लान बारे बताया गया। फैसलाबाद विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर कुरतुलैन को फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बतौर नायब सदर मुंतखब कर दिया गया। कुरतुलैन के एजाज में तकरीब FCCI सदर रुबीना अमजद ने एहतमाम किया। सीनियर नायब सदर तस्गीरा तजम्मुल, सोबिया अकील, नजमा अफजल, फिरदौस राय, समिया ताहिर, तहमीना पाशा, सदफ शौकत ने शिरकत की। चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी क्रिस्टीना बीटर, आयशा मसूद, निम्रा रहीम की भी शिरकत। कम्युनिटी पॉलिसिंग के फरोग और तलबा के साथ कॉफी विद कॉप के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में तकरीब। DPO मलिक तारिक महबूब की खसूसी शिरकत। तलबा और पुलिस के दरमियान महकमा की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल किया। तलबा और DPO के दरमियान सवाल जवाब भी हुए। फैसलाबाद की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में रोड सेफ्टी सेमिनार। CTO मकसूद अहमद लोन की शिरकत। तलबा और तालिबात से खुसूसी खिताब भी किया गया। मकसूद लोन बोले, हेलमेट आगाही मुहिम अच्छी रही। तलबा खुसूसी तौर पर ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करें। फैसलाबाद के क्रिकेटर वुकला की हैदराबाद में जीत। टीम की जीत पर डिस्ट्रिक्ट बार में पुरतकल्लुफ तकरीब। खिलाड़ी वुकला समेत दीगर की भरपूर शिरकत। मेहमान खसूसी सदर बार शाहिद मुनीर ने मुबारकबाद देते हुए कहा, वुकला हर मैदान में जौहर दिखा रहे हैं।